هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ سامعین محترم، اس طرح کی جو محفلیں ہیں یہ انشاءاللہ گناہوں کے کفارے کا، درجات کے بلندی کا باعث اور سبب ہے، اور فتنہ فساد سے بچنے کا بھی یہ ایک ذریعہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ان امور کی لا علمی کی وجہ سے ان امور میں سے کسی کا ارتکاب ہو جائیں اور بندہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے، اسلام اور ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس لیے جیسا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے تاکہ انہیں جان کر ان پر عمل کیا جائے، اور میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی وجہ سے ہم سے شر سرزد ہو جائیں، اس میں ہم لت پت ہو جائیں، تو ان سے آگاہی کے لیے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا تاکہ اس سے بچنے کے لیے۔ تو یہ علماء نے اس موضوع پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں، جو نواقض اسلام یا نواقض ایمان یا نواقض کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کے نام سے کتاب موسوم اور مشہور ہے۔ تو یہ کسی کے رائے، اجتہاد وغیرہ پر نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اور سنت میں جو نصوص ہیں جن میں اللہ رب العزت نے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں انہیں کفر یا شرک یا دین سے خروج کی دھمکی، وعید وغیرہ ہے، اس کا تدبر کر کے علماء نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ 4 دن کا پروگرام ہوگا جس میں ہر کسی کو دعوت عام ہے، کوئی بھائی بھی شرکت کر سکتے ہیں، لیکن ایک ترتیب تنظیم کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا نام، والد کا نام اور اپنا نیشنلٹی انڈیا کا ہے، پاکستان کا ہے، افغانستان کا ہے، بنگلہ دیش کا ہے، یہ اور ساتھ اپنا رابطہ کے لیے موبائل نمبر لکھیں۔ تو اللہ کی توفیق سے اس سے مدد مانگتے ہوئے آج سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ، چونکہ ساتھیوں کو آج اطلاع نہ ہونے کی وجہ شاید نہ پہنچ سکیں، کل سے انشاءاللہ باقاعدہ حاضری ہوگی۔ تو اس سلسلے میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ایمان اور اسلام سے خارج کرنے والی باتیں اور کامیں، امور، دوسرے لفظوں میں نواقض اسلام یا ایمان، نواقض توحید۔ تو بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وبعد۔ محترم بھائیوں، کچھ باتیں یا کام ایسی ہیں جن میں سے ہر ایک انسان کو اسلام اور ایمان سے خارج کر دیتی ہے، اور جن کا ارتکاب اکثر و بیشتر لوگوں سے ہوتا رہتا ہے، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے۔ تو ایمان اور اسلام کے نواقض کا جو مفہوم، جس کا جو معنی ہے، تو کہتے ہیں کہ نواقض یہ اس سے مراد توڑنا، نقض ینقض، یہ جمع کا صیغہ ہے، ناقض مفرد ہے، نواقض یہ جمع ہے۔ اس سے مراد وہ عقائد و اعمال یا افعال و اقوال ہیں، یعنی خواہ ان کا تعلق عقائد نظریات سے ہو یا زبان سے، اقوال سے اس کا تعلق ہو، یا اعمال اور جوارح سے اس کا تعلق ہو۔
مالی طور پر بھی ممکن ہے، جسمانی طور پر بھی ممکن ہے، تو یہ وہ کام اور بات ہیں جن سے ایمان فاسد اور باطل ہو جاتا ہے۔ جس سے ایمان سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو انسان کو دین اسلام سے کفر کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، اور اس کی جان اور مال دوسرے مسلمانوں کے لیے حلال بنا دیتے ہیں۔ جب وہ اسلام سے مرتد ہوگا، خارج ہو جائیں گے، تو اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی آبرو نہیں، کوئی تحفظ نہیں، اس کا جان، مال، عزت، آبرو سب حلال ہے۔ لیکن ایک مومن مسلمان کا جان، مال، عزت، آبرو سب محفوظ ہے، محترم ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین سے بے دین ہو جائیں، دین کو چھوڑ دیں، اسلام سے پھر جائیں، تو اس کی سزا قتل ہے، مرتد ہونے کی وجہ سے۔ ان نواقض کو کفر اکبر یا دین سے خارج کر دینے والا کفر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے اگر تفصیل دیکھنا چاہیں تو دیکھیں نواقض الایمان، ابو حسام الدین طرفاوی۔ تو نواقض اسلام یا ایمان، ان سطور میں ان عقائد و نظریات قولی و عملی کا بالاختصار ذکر کرنا مناسب ہوگا جو دین سے خارج کر دینے والے ہیں۔ یہاں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ دین اسلام و ایمان سے خارج کر دینے والے اقوال و اعمال اور نظریات وہی ہیں جن کا بیان قرآن و سنت میں ہوا ہے، کسی فرد کے قول و رائے پر نہیں ہے۔ یعنی کوئی اٹکل پچو سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلان دائرہ اسلام سے خارج ہے، فلان کافر ہو گیا، فلان مشرک ہو گیا۔ اس کے لیے قرآن اور سنت سے دلیل ضروری ہے۔ شریعت میں ہے کہ اگر کوئی کسی کو اس پر کفر یا شرک کا فتویٰ لگا دیتا ہے، تو اگر وہ شرک اور کفر کا مستحق ہے تو اس پر فتویٰ چسپان ہوگا، نہیں تو اسی پر لوٹ آئے گا جو دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے۔ تو کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ کوئی آسان اور معمولی کام نہیں ہے، اس سے جس قدر ہو سکے احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر بھی ذات کے طور پر کہ فلان شخص، فلان آدمی کافر ہے، اس طرح کر کے نہیں، بلکہ اوصاف، علامت اور نشانیوں کے بنا پر جو اس طرح کا جرم کرے، جو اس طرح کا گناہ کرے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے، وہ ایمان سے عاری ہے، وہ مرتد ہے، بے دین ہے۔ وصف سے فتویٰ لگا سکتے ہیں، لیکن ذات، شخصی طور پر کہ فلان شخص، یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں الا حجت قائم ہونے کے بعد۔ اس لیے کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ فلان کافر ہے، وہ مرتد ہے، مشرک ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ جتنا ہو سکے ان سے گریز کریں۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوصاف ہیں مشرک کے، کافر کے، ایسا کریں گے تو کافر ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا۔ اس طرح کی بات کریں گے، کفریہ کلمہ کہیں گے تو پھر اسلام سے خارج ہو جائیں گے، یہ کلمہ کے منافی ہیں، تو اوصاف کے ذریعے سے لگا سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر پہلا ناقض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک بنانا۔ دیکھیں، کل کائنات کا خالق، مالک اللہ رب العزت ہے۔ کیا کسی چیز کے بنانے میں کسی کا کوئی عمل دخل ہے؟ کوئی کچھ بنا سکتا ہے؟ کسی چیز کا کسی کو کوئی اختیار ہے؟ جب کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، تو جو بھی کام اللہ کرتا ہے اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، صدا نہیں ہے، تو وہ اس قابل ہے کہ ہم سے بھی جو عبادت ہو سکے صرف اور صرف اس اللہ کے لیے بجا لائیں، نہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے خالص کر کے کریں، نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ دونوں منع ہے۔
عبادت کے قابل لائق وہی اللہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس میں شریک کر دیتا ہے تو پھر یہ سمجھو کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے، وہ مشرک ہے، بے ایمان ہے، وہ مرتد ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق وغیرہ نہیں۔ یہ ایک مسلمہ و متفقہ حقیقت ہے کہ اس فانی دھرتی پر شرک ہی سب سے بڑا گناہ اور خطرناک جرم ہے، اور شرک کرنے والا بغیر توبہ کے مر جائے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 116 ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے لقد کفر الذین قالوا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جہاں کفر کا اطلاق ہو وہاں شرک بھی، اور جہاں شرک کا اطلاق ہو وہاں کفر بھی، دونوں شامل ہیں۔ اللہ کہ اگر جہاں کفر اور شرک دونوں کٹھے آ جائیں تو پھر کفر کا معنی اور ہوگا، شرک کا معنی اور ہوگا، مفہوم نہیں تو جہاں شرک کا اطلاق ہو وہاں کفر بھی ہے، اور جہاں کفر کا اطلاق ہو وہاں اسے مقصود شرک بھی ہے۔ تو اللہ کا اس آیت کریمہ میں فرمان ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے، کہنا ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، یعنی عیسیٰ بن مریم یہی اللہ ہے، یہ کہنا کفر ہے۔ حالانکہ خود مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، پروردگار ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کسی کو یہ دھوکہ نہ دے سکیں کہ جی جس طرح آج کچھ لوگ کہتے ہیں، عیسائیوں میں بھی ہے اور کچھ ہمارے بھائیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی فلان کے صدقے بخشا دیں گے، کہ جی میں پلسرات پر آپ کو پار لگا دوں گا، جہنم سے میں تجھے پکڑ کر نکالوں گا، میں ساتھ لے کے جاؤں گا جنت میں۔ اور نصرانیوں میں تو خاص طور پر شکوک کے غفران کے نام سے مشہور ہے، جتنے ان کو پیسے دیں گے، ان کا جو پوپ ہے مذہبی پیشوا، آپ اس کو جتنا پیسہ دیں گے اتنے ہی آپ کو آپ کے گناہوں کو غلطیوں کو معاف کرا دے گا، جنت کے آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائیں گے۔ تو جبکہ جنت کا جو مالک اللہ ہے، کوئی بھی اپنے عمل کے بلبوتے جنت کا حقدار نہیں ہے، عمل کے بلبوتے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام فرماتے اللہ کے رسول ولا انت، آپ خاتم النبیین ہیں، شافی معاشر ہے، ساقی کوثر ہے، آپ بھی عمل کے بلبوتے جنت کا حقدار نہیں؟ فرمایا ولا انا، میں بھی عمل کے بلبوتے جنت کا حقدار نہیں ہوں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اور ایک روایت میں ہے اللہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے اپنے رحمت سے جنت میں داخل کر دے تو کر دے، نہیں تو عمل کے بلبوتے میں بھی جنت کا حقدار مستحق نہیں۔ اور اللہ کے رسول تو قسم اٹھا کر فرماتے ہیں واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرا کیا حشر ہوگا، کیا سلوک ہوگا، اور تمہارے ساتھ کیا حشر اور سلوک ہوگا، میں نہیں جانتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک واضح فرما دیتے ہیں، پھر کس طرح کہ جی میں آپ کو بھی جنت لے کے جاؤں گا، جی میں چھڑا لوں گا، میں بچا لوں گا،
اتنے پیسے دے دو، یہ کرو، وہ کرو، فلان کرو، فسان کرو، نہیں۔ عمل ذریعہ ہے، سبب ہے، اگر اللہ اس سے قبول کرے، اللہ راضی ہو جائے تو اس کے گناہوں کو بخشے گا۔ جب وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے پھر وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق اور حقدار ہے، قابل ہے۔ نہیں تو جب تک وہ گناہوں میں لت پت ہے، جب تک اللہ راضی نہ ہو جائیں ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ جب تک بخشش نہیں ہوگی اس وقت تک جنت میں اس کا داخلہ منع ہے۔ اور جیسا کہ اللہ کا دوسرے مقام پر فرمان ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس کے صفات میں، آسمان میں، اسماء میں، افعال میں، الوہیت میں، ربوبیت وغیرہ میں، تو اس پر جنت حرام ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا اسی حالت پر وہ مر جائے تو، اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ کوئی وہاں سے چھڑانے والا، مدد کرنے والا کوئی مددگار نہیں ہوگا اس کے لیے، کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے غضب سے، پکڑ سے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ تو واضح رہے کہ یہاں شرک سے مراد شرک اکبر ہے، یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ یہ شرک کی صورتیں ہیں، مثالیں ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگنا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ میرے بھائی مدد کر، او بھائی، اے چچا، تایا، نانا، نام لے کر اس کو پکارتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ، یا اللہ، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، تو اللہ کے بغیر یا رسول اللہ کہیں، یا عبد القادر جیلانی کہیں، یا پیر، یا فقیر، یا فلان وغیرہ کر کے، یا علی، یا حسن حسین وغیرہ، تو ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگنا، کسی کو پکارنا، یہی شرک ہے۔ مدد اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے مشورہ کیا، آئیں رسول اللہ علیہ وسلم کے مدد سے ہم فلان منافق کو سبق سکھا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا ان کا کہنا، اسی موقع پر آپ نے فرما دیا انہ لا یستغاث بی، آگاہ رہو مدد مجھ سے نہیں مانگی جاتی، میرے مدد سے نہیں، وانما یستغاث باللہ، مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے، اللہ کے مدد سے۔ آپ سے برداشت نہیں ہوا، اسی وقت آپ نے ٹوک دیا۔ اسی لیے آپ اپنے جیسے وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہوئے، یا غلام وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگو، کسی چیز میں مدد درکار ہو تو اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے۔ اسی طرح غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، وہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا واقعہ بیان فرمایا کہ دخل رجل فی ذباب الجنہ ودخل رجل فی ذباب النار، ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے اس درگاہ پر مکھی کا چڑھاوا چڑھانے کی وجہ سے جہنم میں گیا، دوسرا اس کا انکار کر کے وہ جنت میں گیا مکھی کی وجہ سے۔ آج ہم دیگیں چڑھا دیتے ہیں، جوان بیٹیوں کو بھی ان کے حوالے کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بھیڑ، بکری، گائے وغیرہ، مرغی، یہ سب اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر کوئی چیز دینا جو اس کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے، سبیل اللہ کے علاوہ کسی کے بھی سبیل، سبیل محمد، سبیل رسول، سبیل علی، حسین، حسن، عبد القادر جیلانی، فلان بستان، یہ سب اسی زمرے میں ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور نام اور کے نام پر جانور ذبح کرنا، کسی اور کے لیے یہ صدقہ دینا، اس طرح یہ شرکیات میں سے ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے لیے نذر نیاز دینا، یہ بھی اللہ کے قابل ہے، عبادت ہے نذر نیاز، تو اس عبادت کا قابل لائق اللہ کی ذات ہے، کوئی دوسرا تیسرا نہیں۔ اور غیر اللہ کے لیے رکوع سجود کرنا، یہ صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے، کسی دوسرے کے لیے جھکنا چاہیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام
باہر سے تشریف لائے، وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر ان کے جھکے آپ کے لیے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر میں کسی کو اس کا اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے میاں کے لیے جھکیں، تعظیم بجا لائیں، لیکن اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ رب کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جھکنا یہ عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے زیبا نہیں، منع فرمایا آپ نے۔ اسی طرح طواف کرنا، طواف اس بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اس گھر کو پاک کرنے کا حکم دیا طواف کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھر کا طواف کیا ہے عملی طور پر، تو اس بیت اللہ کے علاوہ کسی مسجد کا، درگاہ کا، قبر کا، شخصیت کسی کے ارد گرد اگر اس طرح کا عمل کیا جائے، طواف کیا جائے، مجاور بن کر بیٹھا جائے، تو وہی اس بیت اللہ، وہی شرک ہے اس عمل میں۔ اللہ نے اس گھر کا حکم دیا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس رب کے مالک اللہ کی عبادت کریں گے طواف کی صورت میں، اس گھر کی پوجا نہیں، رب کی پوجا کریں گے اس صورت میں۔ تو اس کے علاوہ کسی اور کا طواف جائز نہیں ہے، اگر کریں گے تو اسلام کے دائرے سے خارج ہوگا، مرتد ہو جائیں گے، شرک کفر کا ارتکاب ہوگا، بے دین ہو جائیں گے، اس لیے بچنا ضروری ہے۔ تو اس سے مراد شرک اکبر ہے، نہ کہ شرک اصغر۔ شرک دو طرح کا ہے، ایک اکبر ہے جس کے کرنے سے کرنے والا اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر کے ارتکاب سے وہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ یہ جائز ہے کہ چلو چھوٹا شرک ہے کرو، نہیں، اس سے بھی بچو، کہیں ایسا نہ ہو اس کو معمولی سمجھ کر کرتے کرتے شرک اکبر تک پہنچ جائیں۔ تو شرک اصغر کی مثال ریاکاری، دکھلاوا وغیرہ ہے، کسی کو جتلانے کے لیے، بتلانے کے لیے، دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا۔ نماز اس لیے پڑھیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، یہ تو بے نمازی ہے، اس لیے حج کریں کہ لوگ کہیں کہ جی فلان کا بیٹا فلان خاندان والوں نے حج کیا تو میں ان سے پیچھے رہ جاؤں کہ ان کے مقابلے میں، یا صرف اس لیے حج کریں کہ جی حج بدل مل رہا ہے پیسے بٹورنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اصل حج اجر ثواب کا ہے، دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور اس کو سبب سمجھیں، اصل ٹارگٹ پیسہ لینا نہ ہو، تو پھر اجر ثواب بھی ہے اور دنیا پیسہ بھی۔ صرف یہی مقصد ہے چلو پیسے لے لوں، اور صحیح طریقے سلیقے سے اخلاص سے سنت کے مطابق حج کے احکام کو پورا نہ کریں، تو پھر یہی ریاکاری دکھلاوا ہے، یہی شرک ہے، یہی نیکیوں کو ضائع برباد کرنے کا باعث ہے۔ رب العالمین مشرک کو جہنم رسید کرے گا اور اس کے ساتھ کافروں والا سلوک کرے گا، گرچہ وہ روزہ دار ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، نمازی ہو، اور کئی حج اس نے سینکڑوں لاکھوں کیا ہو بے شک، اور زکوٰۃ بھی دیتا ہو، اور مسلمان ہونے کا دعویٰ دار ہی کیوں نہ ہو، جب کردار میں شرک اور کفر کا ارتکاب کرے، یا کبھی بھی شیطان کے دیکھیں کیا اس کے علاوہ سجدے کے انکار کے علاوہ اس پر کوئی اور ایکشن ہے، اور کوئی کہیں واقعہ ملتا ہے کہ جس نے اللہ کے نافرمانی کی ہو، اس ایک سجدے کا انکار کیا جس وجہ سے وہ زندگی بھر کے لیے ہمیشہ کے لیے کافر ہو گیا، جہنمی ہو گیا، جہنم سے اس کو نکالا گیا ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، زندگی کے کتنے بہاریں گزرنے کے بعد ہم نے نماز شروع کی ہے، جبکہ 7 برس سے پڑھنے کا حکم ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، 7 سال عمر ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو، تعلیم دو، عادت روٹین بناؤ، اور اس کے بعد بھی کبھی 2، کبھی 4، کبھی 5، کبھی 1، کبھی سب کچھ چھوڑ دیا، پھر بھی دعویٰ ہمارا اسلام کا، ایمان کا۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہوئے مر جائے، یعنی شرک کرتا رہا، بیت اللہ کا بھی طواف کیا،
جا کے قبروں کا بھی طواف کر لیا، یہاں بھی قربانی کیا، اور قبروں پر بھی جا کے دیگیں چڑھایا، بکرے چھترے وہاں بھی دیا۔ اسلام اور کفر دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے، جس کو بھی اس کو بھی، تو اس کا حشر کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ مرنے سے پہلے اگر وہ سچے دل سے ان کو توبہ کر کے ان سے باز نہ آ جائیں تو اس کا خاتمہ کفر شرک پر ہوا ہے، لہذا اس کے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ فرمایا جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہوئے مر جائے تو وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جلے گا، وہ جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مات لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک به دخل النار۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس حالت میں وفات پائے کہ شرک کا ارتکاب نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کلمہ پڑھا تھا اس نے، اس کے تقاضوں پر عمل کیا ہے۔ شرک جیسا گناہ نہیں، باقی جو مرضی گناہ انسان سے ہو جائے اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، اللہ کے لیے اس میں کوئی دشواری نہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ لیکن شرک کا اللہ نے نظام بنایا کہ میں مشرک کے لیے معاف نہیں کروں گا، شرک کی معافی نہیں ہے الا کہ توبہ کریں، زندگی میں سچے دل سے توبہ کریں تو شرک بھی معاف ہو سکتا ہے۔ اگر شرک سے توبہ کیے بغیر مر جائے پھر اس کے لیے کوئی صورت اور چانس نہیں جہنم سے بچنے کا، جنت میں داخلے کا۔ اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہوئے مر جائے تو وہ جہنمی ہے۔ جو شرک سے پاک ہو کر مرے جنتی، اور شرک کی حالت پر مرے وہ جہنمی۔ اب دیکھو جنت جہنم کا فیصلہ اللہ کو ہے، آپ کے میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جس کے بارے میں جن اوصاف کے لیے اللہ اس کے رسول نے فرما دیا یہ اس طرح کا جرم کرنے والا مجرم جہنمی ہے، جو اس طرح کی نیکی کرے گا وہ جنتی ہے، تو ان کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی محبت رسول ہے، یہی اسلام ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ارشادات فرامین کو بیان کیا جائے۔ تو سب سے پہلا جو اسلام کے منافی کام اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنانا، شرک کا ارتکاب کرنا، یہ پہلا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر دوسرا ناقض یہ ہے جس نے شرک کرنے والوں کو کافر نہ سمجھا یا ان کے کفر میں شک کیا، شاید نہیں یہ کیسے کافر ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، حج بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تو کیسے کافر ہوا؟ ان کے کفر میں شک کرنا یا ان کو کافر نہ سمجھنا یہ بھی اسلام کے دائرے سے خارج کرنے کا سبب اور باعث ہے۔ کافر جس کو اللہ اس کے رسول نے کافر قرار دیا اس کو کافر کہنا ہوگا، خواہ آپ کا باپ ہو، میرا باپ ہو، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی۔ یعنی دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے پیروکار کو کافر خیال نہ کرنا یا اس کے کافر ہونے میں شک کرنا یا دیگر مذاہب و ادیان کو بھی صحیح درست اور برحق سمجھنا، یہ سب کام انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ نے خود کافر قرار دیا ہے، جو اس سے کافر نہیں سمجھتا وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ یہ سورہ آل عمران کا آیت نمبر 85 ہے۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، جو کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام وہی اللہ ہے، یا اللہ یہ اللہ اور ان کے ماں تینوں کے مجموعے کا نام اللہ ہے۔ ثالث ثلاثہ کہنا، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، ان کو اللہ کہنا، یہی کفر ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 17 ہے۔ اگر کوئی اور گروہ یا فرقہ کسی اور پیغمبر کو بشریت و رسالت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کرے
بے شک جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اٹھایا، ان کے مقام مرتبے سے، بشریت سے ہٹا کر، ان اللہ هو المسیح ابن مریم یا ان ثالث ثلاثہ کہا، اسی طرح کسی اور کو اس طرح کریں تو پھر وہ کافر ہوگا، اسی کفر میں وہ بھی شریک ہوگا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر علیہ السلام، اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات کے یہ بھی نقل کرنے لگے ہیں۔ اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں، یعنی اللہ ان کو تباہ و برباد کرے ان مقولوں کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ کافر ہو گئے، عزیر کو اللہ کا بیٹا ٹھہرانے کی وجہ سے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرانے کی وجہ سے۔ یہ کفریہ کلمہ ہے جس کے کہنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ جو کافر ہو جائے اس کے کفر میں شک کرنا، اس کو کافر نہ کہنا، وہ بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہونے کا باعث اور سبب ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بھی اس آیت کی تفسیر اس طرح مروی ہے کہ اس سے مراد حلال حرام کے مسائل میں علماء اور ائمہ کے محض باتوں کی تقلید ہے۔ حضرت سدی فرماتے ہیں انہوں نے بزرگوں کی مانی شروع کر دی اور اللہ کی کتاب کو ایک طرف ہٹا دیا، اسی لیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں حکم تو صرف یہ تھا کہ اللہ کے سوا اور کی عبادت نہ کریں، وہی جس سے حرام کر دے وہ حرام ہے اور وہ جس سے حلال فرما دے وہ حلال ہے، اسی کے فرمان شریعت ہیں، اسی کے احکام بجا لانے کے لائق ہیں، اسی کے ذات عبادت کے مستحق ہے، وہ مشرک اور شرک سے پاک ہے، اس جیسا اس کا شریک، اس کا نظیر، اس کا مددگار، اس کی ضد کا کوئی نہیں ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، نہ اس کے سوا کوئی معبود نہ پروردگار ہے۔ تو جو اس طرح کے نظریں رکھیں گے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہوگا۔ اللہ کے حرام کو حلال سمجھنا، اللہ کے حلال کو حرام سمجھنا۔ دیکھیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے، آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر سے شہد تناول فرمایا، تو اب ان کی جو سوکنے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما، ان کو یہ ناگوار گزرا، انہوں نے ایک سازش بنا دی، ایک دوسرے سے یہ طے کر لیا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں تو کہنا کہ آپ سے معافر کی بو آ رہی ہے۔ آپ نے معافر تناول فرمایا، میرے پاس آئیں میں بھی کہوں گی، تیرے پاس آئے تو بھی کہیں۔ اس سازش کے تحت جب آپ تشریف لے کے ان کے پاس وہی کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معافر تو نہیں کھایا ہے، میں نے شہد کھایا ہے، اگر اس سے معافر کی بو آئے تو آج کے بعد پھر میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے مکمل سورت نازل فرما دی۔ کیا نام ہے سورت کا؟ ہاں جی، نہیں، جو اس موقع پر اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈانٹ میں اس کی اصلاح کے لیے فرمایا تھا، جی مکمل صورت دیکھیں ذہن میں ہے، لیکن چونکہ روٹین نہ بننے کی وجہ سے زبان پر نہیں چڑھتا۔ روٹین بنائیں، ذرا سوچا کریں تو انشاءاللہ روٹین سے، مطالعہ کرنے سے، سننے سے یاد دہانی ہو جائے گی، کوئی نئی بات نہیں کرنے لگا۔ ہاں جی، ہے ذہن میں سورہ تحریم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ کیا اس سے واضح ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کی اجازت اطاعتی نہیں ہے؟ کس کو اختیار ہے؟ صرف اور صرف رب العزت کو، اللہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں، جیسا اللہ کا حکم ہو
وہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، نہ کسی کو حلال نہ کسی کو حرام کر سکتے ہیں۔ جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ اختیار نہیں ہے، تو آپ کو، مجھے، ہمارے والدین کو، ہمارے مولوی صاحب کو، کوئی پیر فقیر وغیرہ بزرگ کوئی ہو سکتا ہے امام الانبیاء سے جو بڑھ کر کوئی بزرگ ہو؟ اس لیے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اگر کسی اور کو یہ اختیار دیں گے تو یہی ایمان خطرے میں ہے، یہی غلطی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلا ناقص کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرے نمبر پر مشرک کو مشرک نہ سمجھنا، کافر نہ سمجھنا، یا ان کے شرک اور ان کے کافر ہونے میں، مشرک کے کافر ہونے میں شک اور تردد کرنا، یہ بھی کفر کا باعث ہے، یہ بھی اسلام کے دائرے سے نکلنے کا باعث ہے۔ جب اللہ اس کے رسول نے حکم لگا دیا کہ اس وصف کا آدمی جو ایسا کرے گا وہ اسلام سے خارج، جو ایسا نہیں کرے گا وہ اسلام سے خارج، اس لیے فرائض واجبات پر عمل کرنا، منہیات اور گناہوں سے بچنا یہ ضروری ہے۔ تو آئیں تیسرے نمبر پر جو ناقص ہے، مشرکوں کی تائید و مشابہت کرنا اور ان سے یاری دوستی رکھنا اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا، یہ بھی اسلام سے نکلنے، مرتد ہونے، کافر ہونے کا ایک سبب ہے۔ یعنی آپ کے ساتھ ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، ان میں سے ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے، معاشرے میں، محلے میں ایسے لوگ ہیں، کمپنیوں میں ہیں، اپنے ملکوں میں، ہر جگہ پر، تو آپ کی یاری دوستی کن سے ہونی چاہیے؟ مومن مسلمان سے، وہی آپ کا بھائی ہے، وہی آپ کا خیر خواہ ہے، اسی کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے۔ تو آپ اس سے بڑھ کر کافر سے کہ یہ میرا خونی سے رشتہ ہے، یا یہ میرا فورمین ہے، یا میرا رومیٹ ہے، یا یہ کھلاتا پلاتا ہے، اس وجہ سے آپ اس سے یاری دوستی رکھیں۔ ایسے موقع پر مسلمان کی آپ دل شکنی کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں غیر مسلم کی، یہ بھی اسلام سے خارج کر دینے والی باتوں میں سے، کاموں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی صاف حجت قائم کر لو؟ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 144 ہے۔ اللہ نے واضح آیت میں فرما دیا یہاں کہ ان کو اپنے یار دوست مت بناؤ، کافر کو، کافروں سے کوئی یاری دوستی نہیں۔ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہی وہ پائیدار رشتہ ہے ایمان کا، اسلام کا، عقیدہ توحید کا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ اگر وہ مومن مسلمان نہیں ہیں تو پھر ان کو سے یاری دوستی تعلقات نہیں۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گناہگار ظالم ہے۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 23 ہے۔ یعنی جہاد و ہجرت میں تمہارے لیے تمہارے باپوں اور بھائیوں وغیرہ کی محبت آڑے نہ آئے، کیونکہ وہ ابھی تک کافر ہیں، تو پھر وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تو یاد رکھو تم ظالم قرار پاؤ گے۔
اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جو ان مشرکوں کو دوست رکھے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، یعنی وہ بھی مشرک ہو جائے گا۔ اللہ ظلم کرنے والی قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جنگ احد کا یہ واقعہ ہے۔ ان کا بھائی قید ہو گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر یہ مسلمان ہیں، صحابی رسول ہیں، سفیر ہیں، معلم ہیں، داعی ہیں، مبلغ ہیں، لیکن ان کا بھائی کافر ہے۔ یہ مسلمانوں نے جنگ میں ان کو قید کر لیا، تو جس صحابی نے اس کو پکڑا ہوا تھا اس کے قریب سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا اس کے قریب سے گزر ہوا، ان کو آتے ہوئے دیکھ کر ان کے بھائی نے تھوڑا سا آس لگا لیا، شاید میرا بھائی آ رہا ہے، وہ مجھ پر ترس کھا جائے، سفارش کر کے مجھے چھڑا دیں۔ یہ اس نے توقع، جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچتے ہیں تو اس صحابی سے، مسلمان سے خطاب کر کے فرماتے ہیں قابو کر کے رکھنا، کہیں یہ چھوٹ نہ جائیں، یہ بھاگ نہ جائیں، قابو کر کے رکھو تاکہ تجھے زیادہ سے زیادہ اس کا فدیہ ملے، کیونکہ ماں مالدار ہے تو منہ مانگے دام دے کے اس کو چھڑا لیں گے، زیادہ سے زیادہ پیسہ ملے گا، قابو کرنا۔ یہ سن کر بھائی کہتا ہے کہ میرے بھائی، میں تو اس امید میں تھا کہ تم مجھے چھڑا لے گا، تو الٹا کہتا ہے کہ پابند کرو، سختی کرو۔ اس وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے وہ قیمتی فرمان فرمایا تو میرا بھائی نہیں، اپنے سکے بھائی، خونی رشتے بھائی کا انکار کر کے اس مسلمان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے مسلمان۔ اسلام کا رشتہ، ایمان کا رشتہ، یہ مضبوط رشتہ ہے، پائیدار رشتہ ہے، جو آخرت میں بھی کام آئے گا، لیکن خونی رشتے آخرت میں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے۔ وہ اللہ اس کے رسول کے دشمن سے دوستی نہیں رکھیں گے ایمان والے، وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو، کس قدر قریب رشتہ یاری دوستی کیوں نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنے روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اصل کامیابی، اصل کامرانی اللہ والوں کا ہی ہوگا۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت میں کامل ہوتے ہیں وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے محبت اور تعلق خاطر نہیں رکھتے۔ گویا ایمان اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی محبت و نصرت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی دشمنوں سے محبت بھی رکھیں اور ایمان بھی اس میں ہو، یہ ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر حکم کرتے ہوئے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم اللہ نفسہ وإلى اللہ المصیر۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ یاری دوستی مومن مومن کے ساتھ، کافر کافر کے ساتھ،
لیکن مومن کافر کے ساتھ، کافر مومن کے ساتھ یاری دوستی نہیں۔ اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں۔ یہ ان کے شر سے کس طرح بچاؤ مقصود ہو، اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے۔ آگے اس سے بھی سخت وعید دیکھیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ کیا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اولاد اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان سے بھی مال دولت سے زیادہ محبت یہ فسق اور فجور قرار دیا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس لیے کہ ان کا ایمان ان کو ان کے محبت سے روکتا ہے، غیر مسلموں کے ان چیزوں کی، اور ایمان کی رعایت ابوت، بنوت، اخوت اور خاندان اور برادری کی محبت و رعایت سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عملاً ایسا کر کے دکھایا۔ ایک مسلمان صحابی نے اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی اور اپنے چچا، ماموں اور دیگر رشتہ داروں کو قتل کرنے سے گریز نہیں کیا۔ اگر وہ کفر کی حمایت میں کافروں کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل ہوتے، سیر و تواریخ کی کتابوں میں یہ مثالیں موجود ہیں، تو مثال کے طور پر اس واقعہ کو دیکھیں، جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ جب بدر کے جو قیدی، کچھ یہ پہلا جنگ ہے اسلام اور کفر کا، کچھ قید ہو کر آ گئے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، رائے لیتے تھے ہر معاملے میں۔ تو ہر مختلف صحابہ کرام نے مختلف رائے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام ابھی مالی لحاظ سے کمزور ہے، تو اس کی رعایت رکھی جائے، یا ان کو چھوڑ دو، ان کا احسان ہوگا، یا ان کا فدیہ لے لو۔ کسی کا مشورہ تھا کہ فدیہ لے لو تو ہماری قوت بڑھے گی، مالی لحاظ سے ہم مستحکم ہوں گے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، یہ جن کے رشتہ دار ہیں، جن کے قوم قبیلے کے ہیں، جو کافر قیدی ہیں، وہ ان مسلمانوں کے حوالے کر دیے جائیں اور وہ مسلمان ان کے سرتن سے جدا کر دیں، وہ ان کو قتل کریں۔ برادری کے لوگ برادر ہی قتل کریں، بھائی بھائی کو، باپ بیٹے کو، بیٹے باپ کو، رشتہ داروں کو۔ دیکھیں جرت۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاروق، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ جس راستے سے عمر گزرے، شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، شیطان کا مجال نہیں۔ یہ ایمان ہے، کوئی رعایت نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کی ایسی کی تیسی۔ یہ ہے جذبہ ایمانی۔ وعلیکم السلام۔ تو جب اسیران بدر کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، نمبر 1، یا قتل کر دیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ان کافر قیدیوں میں سے ہر قیدی کو اس کے رشتہ دار کے سپرد کر دیا جائے، جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہی مشورہ پسند آیا تھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کے مشورے پر ان سے فدیہ لیا تھا، ان کو چھوڑ دیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ جی ان کے حوالے کرو، وہ خود ان کے سرتن سجدہ کریں، قتل کریں۔
تو اللہ نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو کہ ان کا فدیہ دے کر چھوڑ دو، پیسے مل جائیں گے، دنیا مل جائے گا، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے۔ اللہ تمہیں آخرت میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ یہ سورہ انفال آیت نمبر 67 ہے۔ تو اس کا ذرا شان نزول دیکھیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت ذرا غور کریں، یہ آیت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے نام سے مشہور ہے۔ کیا کسی کو ان کے باپ کا نام بھی پتہ ہے؟ شاید کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جی کون سے نئے مسئلے بیان کریں گے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں، سننے کی کیا ضرورت ہے، بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، چلیں خوش گپیوں میں لگیں، توجہ نہیں کریں گے۔ یہ معمولی چیزیں ہیں۔ دیکھیں ابو عبیدہ بن جراح کے نام سے مشہور ہے، لیکن کبھی ان کے باپ کا بھی پتہ ہے، ان کا واقعہ بھی پتہ ہے جذبہ ایمانی کا۔ کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے جس نے غزوہ احد میں اپنے والد عبداللہ بن جراح کو قتل کر دیا تھا۔ بیٹا مسلمان ہے اور باپ کافروں کے دفاع میں مقابلے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا تو بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ اور آگے چلیں مثال، نیز یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنے بیٹے عبد الرحمن کو للکارا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، مجھے پہلے ریلے میں جانے کے لیے چھوڑ دیجئے، اجازت دیجئے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا ہمیں اپنی جان کے ذریعے کچھ فائدہ نہ پہنچاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم میرے لیے میرے کانوں اور آنکھوں کی حیثیت رکھتے ہو، تمہیں آپ کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ آیت حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو غزوہ احد میں قتل کر دیا تھا۔ نیز یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس نے اپنے ماموں العاص بن ہشام بن مغیرہ کو غزوہ بدر میں قتل کر دیا تھا۔ نیز یہ آیت حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے غزوہ بدر میں ربیعہ کے دونوں بیٹوں عتبہ اور شیبہ کو اور ولید بن عتبہ کو قتل کر دیا تھا۔ ان کے شان نزول میں اللہ رب العزت نے ان کو داد دیتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ یہ اس کا شان نزول ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، خواہ وہ ان کے باپ، بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ لیکن جب کفر اسلام کا مسئلہ آ جائے باقی سب بھول جاتے تھے، اللہ کی رضا خوشنودی سب سے مقدم رکھتے تھے۔ تو اللہ ہمیں بھی اس طرح کے جذبہ اور ایثار، جرأت، اللہ کے بارے میں کسی کو کوئی ملامت کی فکر نہ کریں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی معاملہ آ جائے کہ جی برادری میں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، معاشرے میں رہنا ہوتا ہے، کہ جی خوشی میں جس طرح وہ کرتے ہیں کرنے دو، غمی میں جس طرح کرتے ہیں کرنے دو۔ جی بیوی ناراض ہو جائیں گے، ماموں ناراض ہو جائیں گے، چچا ناراض ہوگا، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، محلے والے لوگ میرے دکان سے سودا لینے نہیں آئیں گے، ووٹ پر کھڑے ہو جائیں تو وہ مجھے ووٹ نہیں دیں گے ووٹنگ کے موقع پر۔ کئی اس طرح کی رکاوٹیں دنیا مقدم ہونے کی وجہ سے پھر ہم بزدل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ ناراض ہو جائے، لوگ ان کو خوش کریں، کیا لوگ کسی سے خوش بھی ہوا ہے؟ کسی سے خوش نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کی رضا خوشنودی مقدم ہو تو اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ ان کو راضی کر دے گا۔ اس لیے اللہ کی رضا خوشنودی باقی سب پر مقدم ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں وہ جذبہ ایمان عطا فرمائے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو سب سے مقدم رکھنے کی توفیق دیں۔ تو آج ہم
ان تینوں پر اکتفا کریں گے۔ کیا کیا لیا آج؟ کون دہرائے گا؟ ہاں جی، پہلا، دوسرا، تیسرا کیا آج کا ہمارا سبق ہے؟ خلاصہ بیان کریں کوئی ساتھی؟ ہاں جی، تو یہ جن بھائیوں کو اطلاع نہیں ہے ان کی اطلاع کے لیے یہ اشتہار بھی لگا لیں۔ جن بھائیوں نے نام وغیرہ نہیں لکھوایا وہ اپنے نام بھی لکھوا لیں۔ اچھا، روزانہ انشاءاللہ 5 انعامات ہوں گے، تو جب تک جیسے اللہ کو منظور ہو۔ ایک تو سبق کارڈ ہے 10 ریال کا، ایک یہ کتاب ہے۔ ان میں سے جو جس کو پسند ہو، جس کے نصیب میں ہو، وہ لے سکتے ہیں۔ تو ابھی ذرا دہرائی کریں، ان تینوں میں سے کون کون سا ہم نے آج سبق پڑھا؟ 3 نواقص، ان میں سے کوئی ایک۔ ہاں جی جی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس سے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں جی صحیح ہے، آئیں ان میں سے کوئی ایک لے لیں، یا کتاب لے لیں یا کارڈ لے لیں۔ ہاں جی، دوسرا یا تیسرا کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑے کریں پھر بتائیں۔ ہاں جی، تو بھی وہ اسلام سے، ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس کا ایمان اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ربط نہیں رہتا۔ درست ہے، آئیں ان میں سے کوئی ایک لے لیں، کارڈ لینا ہے یا کتاب لینا ہے مرضی سے۔ ہاں جی، ایک باقی رہ گیا ہے، کون سا ناقص باقی ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں پھر جواب دیں۔ ہاں جی ہاں جی، مومن مسلمان سے ہی دوستی رکھیں۔ ایمان اور اسلام کے آپس میں دوستی ہے، لیکن کفر اور مسلمان، کافر، کفر اور اسلام کی کوئی یاری دوستی تعلقات نہیں۔ اگر کافروں کو ترجیح دیں مسلمانوں پر، ان سے یاری دوستی رکھیں، ان کو بے یار و مددگار چھوڑیں، تو اس کام سے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ آئیں لے لیں ان میں سے کوئی ایک۔ جی ہاں جی، اب ان واقعات میں سے کوئی ایسا واقعہ جس میں صحابہ کرام کے ایمان چھلکتا ہو، ایثار و قربانی دین کے لیے، اللہ کے لیے، کوئی ایسا واقعہ جن کو ابھی سنا ہے ان میں سے کوئی؟ ہاں جی، کیا؟ اچھی بات ہے، لیکن ابھی جو ہمارا موضوع سے متعلق ان کا واقعہ صحیح ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے صدقے کے لیے اعلان کیا، چندے کے لیے، تو جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لے کے آیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر یہ سارے لے کے آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ان کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ فرمانے لگے کہ ان کے لیے جو کچھ ہے سب لے کے آیا ہوں، ان کے لیے اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ ان کے اثار اور قربانی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بہرحال آ جائیں لے لیں ان میں سے کوئی۔ ہاں جی، اور کوئی؟ ہاں جی ہاں جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو چیلنج کیا تھا، للکارا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے تھے، مجھے نکلنے دو، میں اپنے بیٹے کا مقابلہ کروں، میں اس کو قتل کر دوں۔ لیکن آج ہم کسی ایک معمولی سے معمولی قربانی سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی۔ لے لیں ان میں سے کوئی ایک جو ان سے لینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر جس کا مد نظر اللہ ہو جائے تو پھر اللہ، سب کے دلوں کا مالک اللہ ہے، اللہ ان کو راضی کر دیتا ہے، لوگوں کو بھی اس پر۔ لیکن اگر مد نظر دنیا ہے تو پھر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو پھر دنیا والے اس پر راضی ہو کے کسی کا گزارا نہیں ہوتا۔ دلوں کا مالک اللہ ہے، اس لیے اللہ کی رضا خوشنودی سب پر مقدم ہونی چاہیے۔
اللہ سب کی یہ حاضری قبول منظور فرمائے۔ اگر کسی نے نام نہیں لکھوایا تو وہ اپنا نام لکھوا لیں، تو اور کل پھر تشریف لائیں۔ جو آج لیٹ ہو گئے ہیں یا جن کو اطلاع نہیں ہے ان کو بھی اطلاع کریں۔ اگر کسی کو توفیق ہے، ٹائم ہے، تو کل بھی تشریف لا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کل اس بارے میں آپ لوگوں کو نوٹس بک بھی تقسیم کیے جائیں گے انشاءاللہ، جن میں یہ چیزیں ہوں گے آپ کے مطالعہ وغیرہ کے لیے۔ تو ساتھیوں کو ویسے بھی اطلاع کریں اور یہ بھی مناسب جگہوں پر چسپان کریں۔ اللہ سب کی یہ حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ اس نیک عمل کے واسطے وسیلے سب کے گناہوں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، نیک مقاصد ہمیں کامیابی کامرانی دے۔ آخر میں کوئی ایک آیت سنائیں یا حدیث سنائیں جو ابھی یہاں بیان ہوا ہو، کوئی آیت یا حدیث، خاص کر وہ لوگ جن کو انعام نہیں ملا ہے۔ دیکھیں اس طرح کا بیان کرنا، ہم کہتے ہیں شیطان کہتا ہے کہ ہاں دیکھو لالچ کے لیے کرتا ہے، ہاں غلط ہو جائے گا، ناک کٹ جائے گا، شرمندگی ہوگی، فلان ہوگا، فستان ہوگی۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے پوچھتے تھے۔ وہ ایک واقعہ ذہن میں رکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک درخت ہے جس کو مومن سے مثال دی، جس کے پتے نہیں جھڑتے۔ صحابہ کرام نے کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، سب کے جواب غلط۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا جواب دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹے تھے ابھی، رضی اللہ عنہ، گھر جا کے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ جواب، میرے ذہن میں تھا کہ اس سے مراد یہ ہے، تو بتایا کیوں نہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بتایا کیوں نہیں؟ اگر تو بتا دیتے تو یہ میرے لیے اتنے چیزوں سے بھی پیارا تھا، بہتر تھا۔ تو فرمانے لگے کہ مجلس میں آپ جیسے ابوبکر ہیں، آپ ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، تو پھر میں بیان کر لوں، مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ نہیں، اگر تو بتا دیتا تو یہ میرے لیے بہت